بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دی لاسٹ اسٹار کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ ناظرین، سیرت النبی کے کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کرتے وقت دامن فکر و شعور کی تنگی کا احساس اپنی کم علمی اور کم مائگی کا احساس دلاتا ہے۔ اخلاق حسنہ کے کسی بھی موضوع پہ بات کرتے وقت الفاظ کا دامن خالی، سوچ کے نگینے بے نور، تاب گفتار گھٹی گھٹی، زاویہ سوچ مٹا ہوا اور زبان کا تسلسل لٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور انسان اس معراج تک پہنچتا ہے کہ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں فرانس میں ہمارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پورے عالم اسلام میں تذبذب کی لہر پیدا ہو چکی ہے۔ ہر جگہ پر بائیکاٹ فرانس کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے، اور فرانسیسی حکام بھی اس پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ہم کس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ مغرب کی عوام ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے تسلسل کو کہیں پر روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رانا صاحب، ایک وہ وقت تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی، پورا یورپ جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے در پہ تھا، لیکن فرانس اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وجہ تھے کہ مسلمان متحد ہیں، یہ ابھی ان کا شیرازہ نہیں بکھرا، جب تک یہ اندرونی طور پر متحد ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہی بہتری ہے۔ لیکن اب کون سی نہ جان پہنچی ہے، کون سا دور ہے، کیا ہم تفرقوں میں بڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کے عناصر گاہے بگاہے سر اٹھاتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے دوست، ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ قربان۔ یاسر، بات یہ ہے کہ فرانس نے جو کیا، اس کے بعد کوئی ایک دن ایسا نہیں، ایک دن کیا ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب یہ ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم کیوں زندہ ہیں۔ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ایک ملک کا وزیر اعظم سرعام وہ گستاخی کرتا ہے جو کسی صورت ہمیں قبول نہیں، کسی صورت قبول نہیں؟ کیا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے؟ کیا ہمیں بولنے کا حق ہے؟ کیا جن کی وجہ سے ہماری یاسر بخشش ہے، جن کی وجہ سے کل کائنات ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جائے اور ہم صرف باتوں تک رہیں، ہم صرف احتجاج تک رہیں، تو پھر کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم تفرقوں میں بٹ گئے، ہمیں تقسیم کر دیا گیا، ہم سے ہماری اصل معراج کو چھین لیا گیا۔ وہ ممالک جن کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا وہ آج بھی خاموش ہیں، اور وہ ممالک جنہوں نے اس پہ آواز بلند کی انہوں نے دنیا میں بھی آخرت پہ بھی اپنا ایک مقام بنا لیا۔ یا سر، ایک پیغام ہمیں دینا ہوگا۔ اپنے بڑی اچھی گفتگو کا آغاز کیا، کیا آج پاکستان کیا پوری دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے تھے تو فرانس کی چیزوں کا، اشیاء کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آج ہر مارکیٹ سے وہ چیزیں باہر پھینک کے آگ لگا دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کیا آج ہمارے ملک کے اندر حکومت نے بہت اچھا سٹینڈ لیا؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کے رہنما جو کل تک کوئٹہ میں جلسہ کرتے رہے ان میں سے کسی ایک نے اس پر قرارداد پیش کی؟ کیا اس پر کوئی چیخا؟ کیا اس پر اس نے کہا کہ چھوڑ دو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے تحریک نہیں چاہیے، مجھے کسی کے خلاف احتجاج نہیں چاہیے، ہمیں ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہونا ہے؟ کیا بات کی؟ میاں نواز شریف نے بہت سی چیزوں پہ تنقید کی، لیکن کیا اس فرانس کے وزیر اعظم کے اس بیان پر، وہاں پہ ہونے والی گستاخی پر بات کی؟ جب ہمارے ضمیر مر جاتے ہیں، جب ہم صرف اقتدار کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھیں کہ روز محشر بھی جواب دیں گے۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، گستاخ نبی یہ سن لے، غیرت مسلم زندہ ہے، اور غیرت مسلم زندہ ہے۔ اور ہم نے پروگرام کا آغاز بھی بالکل یاسر صاحب نے بہت اچھا کیا، اسی سے کیا، اور ہم اپنے پروگرام سے یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ہمارے جینے کا حق اسی وقت تک ہے جب تک ہم آقا دو جہاں عزت ناموس پہ مر مٹنے کا وعدہ نہیں کرتے اور کر کے نہیں گزرتے۔ ناظرین، کروڑوں ہو کے بھی ہم لوگ گھٹنے ٹیک بیٹھے ہیں۔ مجھے وہ 313 کا لشک آتا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو پانیوں کو دیکھ کر اپنے پائنچے نہیں چڑھاتے۔ اگر اخلاق حسنہ کا درس دیا جاتا ہے ہمارے دین میں، تو ہمارے دین میں نبی کی حرمت پہ مر مٹنے کا بھی درس دیا جاتا ہے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ ناظرین، عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں ذاتی، معاشی اور تفرقاتی بنیادوں پر بٹنے کی بجائے متحد ہونا ہوگا، تبھی ہم اس طرح کے عناصر کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کل پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں بہت دھواں دار تقاریر ہوئیں، ان تقاریر کے آج بھارت میں بھی چرچے ہیں۔ بھارت میں کل بھی چرچے تھے، بھارت میں کراچی کے جلسے کے بعد بھی چرچے تھے، اور یہ چرچوں کا آغاز گجرانوالہ کی تقریر کے بعد ہوا تھا۔ تو اس پورے سینیریو میں صورتحال اس نہج تک آن پہنچی ہے کہ غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں یہ اپوزیشن کی نظر میں بانٹے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بیانیہ کس کے بیانیے کو تقویت بخش رہا ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان شاہ ویس نورانی صاحب نے۔ بہت شکریہ نورانی صاحب آپ کا اس حوالے سے وقت دینے کے لیے۔ نورانی صاحب، کل کی تقاریر کے کافی چرچے ہیں ملک کے اندر بھی اور سرحد کے اس پار بھی۔ آپ کی جانب سے ایک نعرہ لگایا گیا کہ آزاد بلوچستان چاہیے۔ نورانی صاحب، یہ نعرہ تو علیحدگی پسند جو تحریکیں تھیں یا لبرل جو تھے یا کمیونسٹ جو تھے، یہ تو نعرہ ان کی جانب سے لگایا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نظریات کس طریقے کے ہیں۔ آپ تو ایک عالم ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کے حوالے سے آپ کا کوئی اصولی موقف ہے یا پھر آپ اس نعرے کی معذرت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بات چیت کو آگے بڑھایا۔ بات یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا ایک تاریخی جلسہ ہوا اور اس کے بعد شاید بہت سارے لوگ اس خلقت خدا کو دیکھ کے گھبرا گئے، اور پھر ایک یہ چال چلی گئی کہ میری تقریر کو ایک جملہ جو سلپ آف ٹنگ تھا، سیاق و سباق سے ہٹ کر گالیوں اور فتنوں سے نوازا جا رہا ہے۔ پاکستان کو تو بلوچستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور یہی ہمارا ایمان۔ ویس نورانی صاحب، کل کے پورے جلسے میں آپ نے فرانس میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بیان کرنا ہی گوارا نہیں سمجھا؟ آپ نے سنی نہیں تقریر؟ میں نے پوری سنی ہے۔ نہیں، پوری سنے، اس میں موجود ہے کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پہ۔ میری تقریر ہے پہلے، نہیں کتنا حصہ ہے اگر آپ کہیں تو وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ کیا کل اس کے علاوہ کوئی موضوع بنتا تھا؟ نہیں، میں نے اس سے تقریر میں کیا ہے یہ بات۔ کیا اس کے علاوہ کوئی موضوع بنتا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں سب قربان، اس کے علاوہ کل کچھ بنتا تھا؟ نہیں، میں نے اپنی تقریر میں جب یہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی دکان، چلے ہو گیا۔ مجھے یہ بتا دیں کل ایمان ڈگمگا گیا تھا، کیا ہوا تھا کہ آپ نے کہہ دیا آزاد بلوچستان چاہیے؟ میں نے نہیں کہا آزاد بلوچستان۔ یہ مجھے بتا دیں جناب نورانی صاحب، ہم تو آپ کے والد صاحب کے اتنے بڑے پیروکار ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس کا بتا دیں آپ نے یہ کہا، یہ ہم نے ٹیپ نہیں کیا۔ میں آپ کے ذرا میری گفتگو ختم ہونے دیں، پھر آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ جی، اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ جی 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 جی۔ اور میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اسی وقت، کیونکہ میری جس وقت تقریر ہو رہی تھی، اگر آپ سٹارٹ سے دیکھیں پیچھے، کیونکہ یہ جو انٹرنس پہ گیٹ لگا ہوا تھا، یہ انٹرنس کے اوپر لگا ہوا تھا، کافی شور تھا اور یہ سلپ آف ٹنگ ہوا ہے، اور میں اس پہ اپنی معذرت کر چکا ہوں۔ اب میرا خیال سے اس کو مزید مجھے کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا۔ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر جو رہتا ہے، پاکستانی ہے، محب وطن ہے، اور اگر ہمارے خیالات اس طریقے کے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے دنیا سے اٹھا لے تو بہتر ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے اس حکومت کو ناجائز حکومت سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس حکومت کا ایک منٹ بھی رہنا جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہی ہے نا جی؟
تو پھر اس حکومت آپ کے پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ جب سمجھتی ہیں کہ ایک لمحہ بھی اس ملک کے لیے خطرہ ہے یہ حکومت، تو استعفے دے، پھر آپ کیوں ٹائم دے رہے ہیں؟ میرے خیال سے ہر ایک چیز کا پروسیس اس وقت موجود ہے. پہلے مراحل میں جو چیزیں طے کی ہیں وہ پہلے مراحل میں ہوں گی، سیکنڈ مراحل میں جو طے کی ہیں وہ سیکنڈ میں ہوں گی، اور پھر جب فائنل میں ہوگا انشاءاللہ اگر وہ نوبت آئے گی تو ضرور ہوگا. اس نے ہمیں نوید قمر صاحب نے کہا ہے، پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی استعفے دینے پر پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں جائے گی، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بات کریں گے. آپ دیکھ لیجیے بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے خود بھی کہا ہے اس بات پہ کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ضرور ہوگا، اور اے پی سی کے جو 26 نکات ہیں اس میں یہ چیز موجود ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ استعفوں پہ کون مانتا ہے، اور دیکھتے یہ بھی ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ جو ایجنڈا ہے جو اپنایا جا رہا ہے، جسے حکومت مخالفت میں سمجھتی ہے اور جسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں حکومتی بہتری کے لیے ہیں، اور کہیں پر اس بیانیے کے بہت سے چرچے بھی ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا. بہت شکریہ ویس شاہ نورانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، کوئٹہ کا جلسہ اور اس میں ہونے والی تقاریریں اور وہ مخصوص ایجنڈا جو کوئی اور چلا رہا ہے، اس پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی، کیا پاکستان مسلم لیگ نون یا جمعیت علماء اسلام فے، ان سب کا موقف ایک جیسا ہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہی ایجنڈا آگے بڑھایا جائے گا یا مستقبل میں اس ایجنڈے میں کچھ تبدیلی بھی رونما ہو سکتی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی صاحب، شروع میں مولانا جس طریقے سے اور جس انداز سے کھل کر تقاریر کر رہے تھے، کراچی اور کوئٹہ کے جلسے میں ویسا جوش و خروش دکھائی نہیں دے رہا. کیا مولانا مفاہمت کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں یا پھر پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ شریف فیملی کو مہیا کرنے کے لیے فری ہینڈ دیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر، ایسا تو نہیں ہے. گفتگو میں نشیب و فراز تو آ جاتا ہے، زیر و بم آتا ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. لیکن یہ کہ اس سے الگ مفہوم اخذ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم بہت مشکل سے 2-2.5 سال کی محنتوں سے ایک پیج پر آئے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ دھرنا دیا تو اس دھرنے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی شرکت اس طرح نہیں تھی، تو ہم نے اس کے لیے حکمت عملی تبدیل کی، اور جو ٹیکنیکل فالٹ تھے ہم نے اس کو ہٹا دیا، اور اس طرح کی ان دونوں جماعتوں کو ہم نے مدعی بنا دیا. اس میں ہم اکیلے ہم مدعی تھے. تو ایسا ہوا کہ ہوسٹ ہمارے بنے بلاول صاحب، اور بیانی آیا پی ایم ایل این کا، اور جے یو آئی یا چھوٹی جماعتیں آپ کہتے ہیں، ان کے ایک لیڈر مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا چیئرمین صدر بنا دیا گیا. اب یہ ہے ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہوں اور دباؤ ہم قبول نہ کریں. تو جب ہمارا یہی نعرہ ہے کہ ہم دباؤ قبول نہیں کریں گے، تو اب کوئی تقریر اونچی ہو گئی، کوئی نیچی ہو گئی، کوئی ویڈیو پہ ہو گئی، کوئی براہ راست ہو گئی، تو پھر ان سوالات سے وہ مفہوم تبدیل نہیں ہوتا. ہم نفسیاتی طور پر عمران خان پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں، اور جیسے ہی جنوری قریب آتا جائے گا ہمارا یہ دباؤ اور زیادہ بڑھے گا. مجھے امید ہے عمران خان لاشیں گرنے اور گرانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے، وہ بہت جلدی چلے جائیں گے. آپ نے کہا عمران خان لاشیں گرنے اور گرانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے، کیا آپ کی پلاننگ کے لیے یہ بھی شامل ہے کوئی ایسے اقدام کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے تصادم کا خطرہ ہو؟ نہیں، لیکن دیکھو کوئی چیز ممکن بھی تو ہوتی ہے نا. آپ کو عوام نے بتایا کہ آپ چلے جاؤ، اور گجرانوالے میں ساری عوام جمع ہوگی اور آپ نہیں جا رہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کراچی میں آپ نہیں جا رہے، ایک سمندر آیا وہاں کوئٹہ میں آپ نہیں جا رہے، آپ پشاور نہیں جا رہے، تو پھر لوگ تو آئیں گے. وہ کہاں آئیں گے؟ اسلام آباد کو. جب تمام عوام اسلام آباد کے روڈوں پر ہوگی تو پھر کیا کسی کے لیے اخلاقی طور پر مناسب ہے کہ وزیر اعظم رہے جو ٹھپوں کی بنیاد پر آیا ہے؟ پھر تو ایسا مناسب نہیں. یہی بات کس چیز کا انتظار کرے گا؟ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ ساری قوم جب اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوگی تو یہ مناسب نہیں رہے گا کہ وہ وزیر اعظم رہے.
تو یہی معاملہ تو عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے میں بھی تھا. اسلام آباد بھرا ہوا تھا, سارا کچھ موجود تھا. اس وقت مولانا صاحب کہتے تھے اس حکومت کا خاتمہ دھرنوں سے کسی صورت نہیں ہے. آج آپ بالکل الٹ بیان کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بیان تو اس لیے الٹا ہے نا کہ وہ حکومت ہمارے ہاں جائز تھی, وہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی تھی. آپ کے بقول یہ حرام حکومت ہے, حلال حکومت نہیں ہے, تو پھر آپ کے بہت سے ارکان اس حرام حکومت کا حصہ کیوں ہے؟ اسمبلی سے کیوں نہیں باہر نکل رہے, استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ میری بات تو پوری ہو جاتی نا. ایک ہے مکروہ, اس کو کہتے ہیں مکروہی تنزیہی, ایک ہے تحریمی, ایک ہے صغیرہ گناہ, ایک ہے کبیرہ گناہ. ان دونوں گناہوں کو آپ ایک ساتھ قیاس نہیں کر سکتے. پچھلی حکومتوں میں اگر انفرادی داخلی ہوئی ہے تو وہ گناہ صغیرہ تھا, اور یہاں عوام کو محروم کر دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس گناہ کبیرہ میں کیوں شامل ہے؟ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس کبیرہ گناہ میں چلیں باقی چھوڑ دیں پی ڈی ایم کو, آپ کی جماعت استعفے دے کے کیوں نہیں باہر آتی؟ کیوں اس کا کبیرہ گناہ کی پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سوال یہ ہے, بہت اچھا سوال ہے. ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اسمبلی ہوتی ہے. آپ نے شہریت کا مضمون تو پڑھا ہوگا. حکومت الگ چیز ہے, شہریت الگ چیز ہے. ہم اندر ہیں ڈوروں کو, بہروں کو اونچا سنانے کے لیے وہاں موجود ہیں, وہ بھی ہمارا ایک مورچہ ہے. موقع آئے گا ہم اسی کا بھی دے دیں گے. مفتی صاحب, ہمیں یہ آپ کو یاد ہوگا جب ایم ایم اے ہوتی تھی تو قاضی حسین احمد صاحب نے بھی آپ سے یہی مطالبہ کیا تھا جو آپ آج کر رہے ہیں. قاضی صاحب کے اس مطالبے کو آپ نے اس وقت رد کر دیا تھا کہ نہیں, ہم دونوں طرف رہ کر ہی مذاکرات کریں گے. تو اس وقت آپ کے پاس سیٹوں کی تعداد زیادہ تھی, اب تعداد کم ہے, تو آپ اس موجودہ حکومت کو طنز و مذاق کا نشانہ تو بناتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا حصہ بھی بن کے رہنا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی تعداد میں ہیں وہ ٹھیک ہے, بقیہ جتنی ساری تعداد ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے. نہیں بھائی, یہ حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. آپ کیوں سوال کو سنجیدہ جواب کو نہیں سنتے ہیں؟ آپ قوم تک ہمارا جواب پہنچاؤ. آپ نے ابھی اسے حلال, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ سب ہمیں سنائے. آپ میری بات نہیں سنتے نا. میری عرض سن لیں. تو 2.5 سال یا 2 سال سے آپ اس گناہ کبیرہ کی اسمبلی کے اندر سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, باقی سب کچھ بھی کر رہے ہیں, تو پھر استعفیٰ دے کے انہیں ثابت کریں کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہیں. اور بھئی ہم اکیلے تھوڑی جانا چاہتے ہیں, ساتھ ببلو میاں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں نا. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہاتھ دیکھ کر ان کو بھی ساتھ لے جائیں. تو یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے. اس کو آپ کیوں سوال کا نشانہ بناتے ہو؟ چلے, آپ کی حکمت عملی ہے. اب حکمت عملی کا آخری پتہ کب شو جاتا ہے, کتنے عرصے بعد کیا جاتا ہے, وہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی حکمت عملی بھی عوام کے سامنے آ جائے گی. امید کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, آگے بڑھیں گے اور اس پی ڈی ایم کی تحریک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آنے والے دنوں میں کیا رہے گا, اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا آنے والے دنوں میں اگر کوئی بڑا جلسہ جس کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری ذاتی حیثیت میں جائیں گے یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شہلا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شہلا صاحبہ, جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں ایک قدم آگے بڑھے گی. ہر طرف غداری کی آوازیں ہیں, غیروں کی اس میں خوشیاں ہیں, اپنوں کی تہمتیں ہیں. اس پورے سینیریو سے نکلنے کے لیے اپنی منزل, مقصد, ہدف وہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہے, اس سے کیسے نکل پائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو ہمارے جلسے ہیں اس میں حکومتی رکاوٹوں کے باوجود کیا عوام ہمارے ساتھ ہے؟ جواب آ جاتا ہے کہ عوام ساتھ ہے. کیا ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے, آٹا تک دستیاب نہیں ہے؟ کیا ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے؟ نہیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے. کیا ہم یہ صحیح بات نہیں کر رہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ نیگیٹو پہ جا چکی ہے؟
ہم یہ بھی بات غلط نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچا, PIA کا بھٹا بیٹھ گیا, اور یہ مزدور دشمن حکومت ہے. آج عوام اگر محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں تو ان کی قوت خرید نہیں ہے. اسٹیل مل کے بعد اب ان کا PIA کے بعد اب ان کا نشانہ اسٹیل مل ہے, اور اس سے پہلے ریڈیو پاکستان سے 750 لوگ نکال پھینکے. تو اس میں ہم غلط بات کہہ رہے ہیں کیا کون سی بات غلط ہے؟ اور پھر اگر ہم خارجہ پالیسی کی طرف دیکھیں تو وہ بھی سب نے دیکھ لیا. IMF کا سہارا لے کر بجٹ بنایا گیا, اور 2 سال سے عوام جو ہیں وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ سب نے دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے FATF کی آڑ میں جو ہے وہ انتقام پہ مبنی مزید قوانین بنائے گئے, جبکہ پہلے ہی نیب موجود تھی اور اس کے لیے سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. اگر سب کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے اور ہم غلط ہیں تو ٹھیک ہے, تو اگر ان سب باتوں کے جواب پازیٹیو ہیں تو ہمیں بڑا مشکل ہوگا. لیکن ان باتوں کے جواب اگر پازیٹیو ہوتے. مہنگائی کی بات کی ہے, بے روزگاری کی بات کی ہے, تو یہ بتانا پسند کریں گے کہ مہنگائی میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنا, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صوبوں کے زیر کنٹرول ہوتی ہیں. تو آپ سندھ میں موجود ہیں, تو سندھ میں آٹا سستا کیوں نہیں, سندھ میں باقی چیزیں سستی کیوں نہیں, اور سندھ حکومت جو کر سکتی تھی وہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا دیکھیے جی, سندھ جو ہے اس میں جو گندم پیدا ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ سندھ کے جو ڈیمانڈ ہے پاپولیشن کے حساب سے وہ پوری ہو. ہمیں آلریڈی خریدنی پڑتی ہے پنجاب سے اور مختلف ذرائع سے. تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ جو ہمارے پاس اپنا اسٹاک ہوتا ہے اس کے حساب سے جب ہم یہ لیں گے مزید تو کیا ہوگا, اور ہمیں اس کا انتظام اب تو بہت پہلے سے کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ یہاں پہ تو گندم اترتی ہے اور ود ان 2 months جو ہے اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے. تحقیقاتی کمیشن جب بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آٹا چینی چور تو وزیر اعظم کے برابر میں بیٹھے ہیں. باقی جو صوبوں کا کام ہوتا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنانا, لیکن پرائسز جو ہیں یعنی کہ ان کے نرخ جو ہیں وہ وفاق سے کھلتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹماٹر پیاز یہ سب مہنگا ہے تو اس کے نرخ کھلتے ہیں, اور پھر یہ صوبوں کے درمیان جو ہے ایک سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو آپ کے یہ سب نکات مان لیے گئے, پیٹرولیم مصنوعات کی جو معاشی قوتیں ہوتی ہیں وہ اداروں کی بدحالی سب کچھ مانتے ہیں. یہ سارے مطالبات سر آنکھوں پر, یہاں پہ عوام بھی شاہد ہے کہ کس حد تک مہنگائی ہو چکی ہے, کتنی پرابلمز انہیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں, سب کچھ مان لیتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے یہی سارا موقف جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سارے کا سارا موقف تمام جماعتیں اپنائے ہوئے ہیں, یا یہ جو موقف آپ اپنائے ہوئے ہیں یہ PDM کے پلیٹ فارم کا 2% ہے, باقی جو 98% ہے وہ کچھ اور ہے؟ PDM نے بنتے ہی 26 پوائنٹ ایجنڈا بنایا ہے, اور اگر اس کو کسی نے نہیں پڑھا تو میں چاہوں گی کہ ایک دن آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر لیں. میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دیتی ہوں, اس میں تمام محرومیوں کا ذکر ہے. صرف پوائنٹ نمبر 10 جو ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ حکومت انتقامانہ کارروائیاں کر رہی ہے, اور انتقام کی بنیاد پر جو اس نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کا جو ہے انصاف کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اپنی منتقمانہ پالیسیز ختم کرے اور ان لوگ کو جو ہے وہ انصاف دلائے. تو باقی جو 25 پوائنٹس ہیں وہ ٹوٹل وہی ہیں جو سارے یہ باتیں کی جا رہی ہیں, چاہے بے روزگاری کی ہوں, چاہے ملک دشمن پالیسیز کی ہوں کہ جس سے ملک تنہا ہے آج, چاہے کسی بھی طرح کی جو مجھے یہ بتا دیں کہ اسی پہ بات ہو رہی ہے. کل PDM کے جلسے میں اویس نورانی صاحب نے ایک نعرہ لگایا آزاد بلوچستان کا, کیا یہ بھی ان نکات میں شامل ہے اور پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے؟ اچھا, جو میری نالج میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ اسپیچ ہوئی اور چینلز ہر ایک کی اسپیچز تو نہیں دکھا رہے تھے, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے اس بیان کی تصحیح کی ہے. اچھا یہ بتا دیں صرف کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں یہ آئندہ کیا جلسوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے یا خود آگے شمولیت کریں گے؟
اچھا جی، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو ہولوگرام بھی جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو الیکشن ہے اور چیئرمین نے جلدی کا دورہ ہی اسی لیے کیا کہ ایک جلسہ اور دوسرے جلسے کے درمیان جتنا گیپ ہے اس کو تو وہ کور کر لیں گے اور باقی ہر جلسے میں وہ خود آئیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس جلسے سے پہلے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، یہ ہوگا، تو ہم نے ان کو یہ بھی دکھایا کہ جی ہم سندھ میں ہی بیٹھے رہے. گجرانوالہ کے جلسے میں بھی ہم سندھ میں ہی تھے، MNAs اسمبلی میں تھے کیونکہ سیشن کال کر لیا گیا تھا جس کی ذمہ داری حکومت کی تھی کہ اس یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے جلسوں میں بلاول بھٹو زرداری خود موجود ہوں گے. سوال یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور گلگت بلتستان میں انتخابی مہم میں وہ شمولیت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو دیگر جو جماعتیں ہیں وہ انتخابی مہم میں وہاں پر حصہ لے رہی ہیں اور اس طرح سرگرم عمل کیوں نہیں ہے. بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، PDM کا بیانیہ ملک کی مخالفت میں ہے، یہ سٹانس ہے موجودہ حکومت کا، جبکہ PDM کا موقف یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ ملکی موقف میں ہے. ہم ملکی موافقت کی بات کرتے ہیں، ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، لیکن حکومت دلائل کے ساتھ اسے رد کر رہی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیانیہ کسی اور جانب سے آ رہا ہے. شبلی فراز صاحب نے تو ایک ٹرائی اینگل بنا دیا کہ اسرائیل، بھارت اور PDM یہ تینوں ایک ٹرائی اینگل کا حصہ ہیں. یہ ٹرائی اینگل کیا واقعی موجود ہے؟ اس پہ حکومتی موقف تو سب جان چکے ہیں، PDM کا موقف کیا ہے یہ کچھ حد تک آپ تک واضح ہو چکا ہے. اسی بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی موقف لے لیتے ہیں. سینئر رہنما چودھری جعفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب، کل میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، مری، مینگل، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ، ہمیں اس پر گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ ساتھ رنجش بھی ہو رہی ہے کہ ایسے حالات کیوں ہیں. تو چودھری صاحب، کیا یہ حالات ان سارے قبائل کے ساتھ موجودہ حکومت میں ہی ہیں، ماضی میں نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب کا نام آپ نے لیا اور کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت احترام اور بہت ہی ان کے لیے سب کے جذبات تھے سارے ملک میں. جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کھلی بات کرنے والے، حق بات کرنے والے، یا اگر حق بات کسی کو نہ بھی لگے تو جو اپنی رائے کا اظہار کرنے والے، ان کے نزدیک احمد فراز صاحب کی وجہ سے. لیکن جب سے انہیں موقع ملا اور جب سے یہ شاہ کے مصاحب بنے تو بہت سارے سوالیہ نشان بھی ہیں. اب دیکھیے کہ اگر اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کو آپ ان کا پچھلے 20-30 سال کا جائزہ لیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. اسی طرح اگر آپ باقی احباب کا لیں تو مختلف عہدوں پر فائز رہے، وزیر اعلیٰ رہے. تو کیا جتنے یہ لوگ ان جو ہے وہ ذمہ داریوں پر فائز رہے، جب بطور کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کام کر رہے تھے تب یہ شبلی فراز صاحب اور عمران خان صاحب کہاں تھے؟ اور بہت سارے مواقع پہ عمران خان صاحب انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جمہوری جدوجہد کا حصہ بنے. آج اگر عمران خان صاحب حکومت میں ہیں اور آج اگر یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ ذرا جمہوری رویہ اپنائیں، آپ پرائم منسٹر بن کے دکھائیں، آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کہیں جی مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ فلاں واقعہ اور فلاں سانحہ ہو گیا، تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ سارے تو انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو صاحب آپ نے ابھی کہا کہ عمران خان صاحب کو ٹی وی سے پتہ چلا، پہلی جو صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل چونکہ مختصر وقت ہے نا، ہم آپ کے سارے سوالوں کا آپ بھی لینا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کو ٹی وی سے پتہ چلا، وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں واقعہ فلاں، تو یہ تو ماضی بھی ہوتا رہا ہے. 6-7 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی منہاج القرآن میں. جب وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت جو تھے شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو بعد میں 6 گھنٹے بعد یہی کسی طرف سے پتہ چلا کیسا ہو. یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، سارا کچھ چلتا رہا ہے. صرف یہ بتا دیں مجھے کہ کل کی جو تقریر تھی میاں صاحب کی کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس تقریر سے پاکستان مضبوط ہوگا؟
بہت شکریہ جی. منہاج القرآن کا جو واقعہ ہے، اگر مستقبل میں کبھی کسی نے کوئی کمیشن بنا، کس نے پردہ اس سے اٹھایا، تو آئی جی سندھ کے اغوا کا واقعہ ہو، منہاج القرآن کا واقعہ ہو، یہ چیزیں کبھی منظر عام پہ آئیں تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً وہ جو میاں نواز شریف بات کر رہے ہیں اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ، وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے، وہ طاہر القادری صاحب کو کیسے لایا گیا، کیسے کزن بنایا گیا، کیسے قبریں کھدوائی ہوئی پارلیمان کے باہر. اور آج جب یہ ہم تو واقعہ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ جس طرف کہہ رہے ہیں وہ آپ کا موقف ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو منہاج القرآن پہ پولیس کا اٹیک ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ بھی پلانٹ تھا اسی کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ منہاج القرآن پہ پولیس اٹیک کی بات کر رہا ہوں نا، وہ بھی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ. کبھی نہ کبھی میں بطور پاکستانی شہری اور سیاسی کارکن، مجھے بالکل یہ کہنے کا حق ہے کہ کبھی پردہ اٹھا. اگر وہ شہباز شریف کی غفلت ہوتی، اگر رانا ثناء اللہ کی غفلت ہوتی، تو یہ جتنی رپورٹیں بنی، جتنے فیصلے ہوئے، آج تک وہ 302 کی FIR، بہت سارے ہم میں سے پھانسی چڑھ چکے ہوتے، بہت سارے ہم کہیں اور پہنچے ہوتے. تو وہ کیوں آج بھی پس پردہ ہے؟ شہباز شریف نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری بہت بڑا چور ہے، میں اسے لٹکاؤں گا، تو پھر اس کو لٹکایا تو نہیں لیکن اس کو گلے لگا لیا. پھر یہ جو تضاد ہوتے ہیں آپ کے تضاد کوئی ایک کیس، جی میں سن لیجئے جتنے کیسز بنے اور چلے، کوئی ایک کیس اٹھائیے کہ میاں نواز شریف نے 2013 میں حکومت میں آنے کے بعد کوئی مفاہمت کے تحت کیس بند کیا ہو، کوئی ختم کیا ہو، کوئی ایک دکھا دیجئے. آصف علی زرداری کے کیس میں ڈاکومنٹس چلا رہی ہیں جو بطور وفاقی حکومت. آصف علی زرداری کے کیس میں اصل ڈاکومنٹس کہاں گئے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. جو کیس میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، کون سے ڈاکومنٹس؟ وہ ڈاکومنٹ سندھ میں جا کے انہوں نے کہا جی میں جس کیس میں وہ گرفتار، جس کیس میں وہ 7-8 سال جیل میں تھے، جب اس کیس کو پیش کیا گیا تو ان ڈاکومنٹس میں کہا گیا کہ اصل ڈاکومنٹس ہی غائب ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے نا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہی، ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ تو ڈاکومنٹس عدالت کی، جب ڈاکومنٹس عدالت کی تحویل میں ہوں گے تو عدالت نے عدالت کی تحویل میں نہیں تھے، پروسیکیوشن نے پیش کسی ادارے کے پاس کوئی امانت ہو، پروسیکیوشن نے چوسا پیش کرنے تھے. اب مجھے پرٹیکولر کیس کا یاد نہیں. چلے چودھری صاحب ایک سوال کا جواب یہ دیجئے، کہیں گے تو میں اس کیس کی ساری تفصیل لے کے آ جاؤں گا. ایک عام سا سوال ہے، ایک عام شہری کا سوال ہے کہ ایک جانب سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ آپ غدار ہیں، دوسری جانب سے آپ کا جواب آتا ہے کہ ہمارے جواب کو یا ہماری بات کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے. یہ صحیح اور غلط کا جو فرق ہے، اسی دورانیے کے بیچ، اسے پرکھنے، سمجھنے اور اس کا فیصلہ کرنے کا جو دورانیہ ہے، اس کے بیچ اگر قوم ملک کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار عوام کس کو ٹھہرائے گی؟ دیکھیے، سانحہ تو 2018 میں ہمارے ساتھ پیش آ گیا. ہم 2018 سے پہلے چیختے اور چلاتے رہے. ہم نے کہا ہمیں کیوں نکالا گیا. ہم نے یہ بتایا کہ آپ اقامہ کو بہانہ بنا رہے ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ انتخابات صحیح سمت اور صحیح درست طریقے سے ہونے چاہیے. یعنی آپ کی نظر میں سانحات اب تک رونما ہو چکے ہیں، مستقبل میں کوئی سانحہ نہیں ہونے والا، بہتری ہی رونما ہوگی. چلے امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آپ جو قافلہ لے کر نکلے ہیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو اور ہمیں مزید سانحات کا سامنا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، پاکستان میں امن و سکون بحال رہے. بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک. ناظرین، محکمہ اطلاعات سندھ میں براہ راست بھرتیوں کا معاملہ، سندھ کی دو بڑی شخصیات جو ہیں وہ نیب کے ریڈار پر آ چکی ہیں، جن میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب ہیں اور شرجیل میمن صاحب ہیں، جن کے خلاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی وحید راجپر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید راجپر، کہیے گا پنجاب میں تو نئی انکوائریز کھل رہی ہیں، وفاق میں بھی بہت سے لوگ جو پہلے رہ چکے ہیں ان پر بھی انکوائریز کھل رہی ہیں نیب کی، تو سندھ میں بڑی شخصیات کتنی ہیں جن پر انکوائریز کھل رہی ہیں حالیہ دنوں میں؟ دیکھیں جی، یہ محکمہ اطلاعات سندھ میں 45 جو افسران تھے، انفارمیشن افسران، براہ راست ان کی بھرتیاں کی گئی تھیں. اس میں
جو ہے نیب اب اس کو جو انکوائری چل رہی تھی اب انویسٹیگیشن میں تبدیل کر رہی ہے اور اس کے بعد ریفرنس ہوگا فائنل اسٹیج. تو اب اہم شخصیات کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ ہیں اور سابق وزیر اطلاعات اور بلدیات شرجیل ارام میمون ہیں جن کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں نیب کی جانب سے. ان پہ الزام ہے کہ براہ راست بھرتیاں کی گئیں, سندھ پبلک سروس کمیشن کو نظر انداز کر کے گریڈ 17 میں یہ بھرتیاں کی گئیں اور من پسند جو سلیکشن کمیٹیاں ہیں وہ تشکیل دی گئیں. جو مین کمیٹی تھی وہ سابق سیکٹری اطلاعات جو ہیں ذوالفقار شالوانی ان کی سربراہی میں جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی گئی. اس پر بھی جو اعتراض کیا جا رہا ہے. اخبارات میں جو ہے لیڈنگ پیپرز میں اشتہار نہیں دیا گیا, جو ڈگریاں تھیں اس پر بھی جو ہے اعتراض کیا گیا ہے, تو ان کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے. قابلیت اشتہار کے بعد پھر دوبارہ اشتہار دے کے تبدیل کر دی گئی. ماس کمیونیکیشن کے بجائے دیگر جو آئی آر سمیت مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کو بھی الاؤ کر دیا گیا. اس میں جو عہدے تھے بھرتی کے لیے تو من پسند بھرتیاں کی گئیں. تو ان دو اہم شخصیات کو اب نوٹس جاری ہوئے ہیں تفتیشی افسر کی جانب سے. نیب کراچی اب مزید جو ہے اس پر جو مختلف اہم شخصیات جو دوسری بھی ہیں ان کے خلاف بھی وغیرہ جو تنگ کرنے جا رہی ہے. دیکھیں رانا صاحب ان کے ابھی تک بیان ریکارڈ نہیں ہو سکے ہیں. جو نیب ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی نوٹس ان کو جاری ہوا ہے تو وقت بھی مانگا گیا ہے اس حوالے سے. تو اہم دیگر جو 45 انفارمیشن آفیسر ہیں ان کے اب ریکارڈ جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے بھرتی کیے گئے. خلاف ضابطہ جو بھرتی ہوئے ہیں ان کے اب نوٹس کے بعد ان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں. لیکن ان دو شخصیات کے نیب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے ہیں. ان کے مزید جو ہے وہ تحقیقات ہم کریں گے. مزید تحقیقات ہو رہی ہیں, بیانات بھی ریکارڈ ہوں گے. خلاف ضابطہ یہ تقرریاں کی گئیں, پس یہ تقرریاں ہوئی ہیں اور اس پر نیب تحقیقات کر رہا ہے. بہت شکریہ وحید راج پر اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.